بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم ایک ایسے نبی کا واقعہ سنیں گے جنہوں نے سمندر کی گہرائیوں میں مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں وہ دعا مانگی جو قیامت تک ہر پریشان حال انسان کے لیے امید کا چراغ بن گئی۔ یہ واقعہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ نینوا ایک عظیم شہر، طاقتور سلطنت، مگر ظلم، سرکشی اور بت پرستی میں ڈوبا ہوا معاشرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، نصیحت کی، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، مگر قوم نے مذاق اڑایا، انکار کیا اور اپنی سرکشی پر قائم رہی۔ کئی سال گزر گئے۔ جب بار بار سمجھانے کے باوجود قوم نہ مانی تو حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا کہ اگر تم نے توبہ نہ کی تو 3 دن میں عذاب نازل ہوگا۔ قوم نے اس بات کو سنجیدہ لیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر یونس علیہ السلام بستی میں موجود رہے تو شاید عذاب نہ آئے، اور اگر وہ چلے جائیں تو سمجھ لو کہ عذاب یقینی ہے۔ رات گزری اور حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ صبح ہوئی، آسمان پر سیاہ بادل منڈلانے لگے، فضا میں خوف پھیل گیا، ہر چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب قریب ہے۔ بادشاہ سے لے کر عام شہری تک سب کے سب شہر سے باہر میدان میں جمع ہو گئے۔ عورتیں، بچے، بوڑھے، حتیٰ کہ جانور بھی ساتھ لائے گئے۔ لوگوں نے سادہ کپڑے پہنے، خاک پر بیٹھ گئے اور سچے دل سے توبہ کرنے لگے۔ وہ رو رہے تھے، چیخ رہے تھے، اللہ سے معافی مانگ رہے تھے، اور پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ عذاب ٹل گیا، بادل چھٹ گئے، آسمان صاف ہو گیا اور قوم کو نئی زندگی مل گئی۔ مگر حضرت یونس علیہ السلام کو اس کا علم نہ تھا۔ وہ شہر سے نکل کر سمندر کی طرف جا رہے تھے، دل میں پریشان تھے۔ یہ خوف تھا کہ اگر عذاب نہ آیا تو لوگ انہیں جھوٹا کہیں گے۔ وہ سمندر کے کنارے پہنچے، ایک کشتی روانہ ہونے کو تھی۔ لوگوں نے انہیں پہچان لیا اور کشتی میں سوار کر لیا۔ کشتی سمندر کے بیچ پہنچی ہی تھی کہ اچانک طوفان آ گیا، لہریں بلند ہونے لگیں، ہوا تیز ہو گئی، کشتی ڈگمگانے لگی۔ ملاحوں نے کہا کہ ہماری کشتی میں کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنا ہے۔ ہم قرعہ ڈالیں گے، جس کا نام نکلے گا اسے سمندر میں ڈالنا ہوگا۔ قرعہ ڈالا گیا، نام آیا حضرت یونس علیہ السلام کا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے دوبارہ قرعہ ڈالا، پھر وہی نام۔ تیسری بار قرعہ ڈالا، پھر وہی حضرت یونس علیہ السلام کا نام۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سمندر میں ڈال دو۔ لوگ تیار نہ تھے مگر حالات سنگین تھے۔ آخر کار حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں ڈال دیے گئے، اور اسی لمحے اللہ کے حکم سے ایک عظیم مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ ذرا سوچیے تو صحیح، سمندر کی گہرائی، رات کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا گھپ اندھیرا، 3 اندھیرے۔ کوئی انسان وہاں زندہ نہیں رہ سکتا، مگر یہ اللہ کے نبی تھے۔ اس لمحے انہوں نے شکایت نہیں کی، الزام نہیں لگایا، مایوس نہیں ہوئے۔ انہوں نے اعتراف کیا، انہوں نے وہ دعا مانگی جو قرآن میں محفوظ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی خطا کرنے والوں میں سے تھا۔ یہ دعا صرف الفاظ نہیں تھی، یہ عاجزی تھی، یہ خود احتسابی تھی، یہ مکمل سپردگی تھی۔ قرآن بتاتا ہے کہ اگر وہ اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، مگر دعا قبول ہوئی۔ مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا۔ کمزور جسم، جلد جھلس چکی تھی، بال بھی گر چکے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے سایہ پیدا کیا، ایک کدو کی بیل اگائی، اس کے پتوں نے سایہ دیا، شفا دی۔ ایک جانور روزانہ آتا اور وہ اس کا دودھ پی لیتے۔ اللہ نے تنہائی میں بھی ان کی حفاظت فرمائی۔ چند دنوں بعد انہیں حکم ملا کہ واپس نینوا جاؤ، وہی نینوا جسے وہ چھوڑ کر آئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام واپس گئے۔ قوم نے انہیں دیکھا تو خوشی سے جھوم اٹھی۔ انہوں نے ایمان قبول کیا اور سچی زندگی اختیار کی۔ یہ وہ قوم تھی جس کا عذاب ٹلا تھا۔ قرآن میں واضح ذکر ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا کسی اور قوم کا اجتماعی عذاب ایمان لانے سے نہیں ٹلا۔ اب ذرا اس واقعے سے سبق لیں۔ پہلا سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ جلد بازی نقصان دے سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے زیادہ وسیع ہے۔ تیسرا سبق یہ کہ سچی توبہ تقدیر بدل سکتی ہے۔
चौथा सबक ये कि जब सब रास्ते बंद हो जाएं तब भी दुआ का रास्ता खुला रहता है। सोचिए, मछली के पेट में कोई सहारा नहीं था, कोई इंसान साथ नहीं था, कोई रोशनी नहीं थी, मगर एक चीज थी, अल्लाह पर यकीन। आज हम अपने मसाइल से घबरा जाते हैं, कारोबार का नुकसान, रिश्तों की टूट फूट, बीमारी, तन्हाई, मायूसी, मगर क्या हमने इस दुआ को आजमाया? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दुआ सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम की नहीं रही, ये हर मोमिन की पनाह बन गई। अहादीस में आता है कि जो शख्स मुसीबत में ये दुआ इखलास से पढ़े, अल्लाह उसकी परेशानी दूर फरमाता है। नैनवा की कौम ने इज्तिमाई तौबा की, अल्लाह ने इज्तिमाई रहमत नाजिल की। अगर एक पूरी कौम बदल सकती है तो एक फर्द क्यों नहीं बदल सकता? अगर एक शहर की तकदीर बदल सकती है तो आपकी जिंदगी क्यों नहीं बदल सकती? आज अगर आप किसी आजमाइश में हैं तो याद रखें कि अंधेरा जितना भी गहरा हो, अल्लाह की रहमत उससे ज्यादा वसी है। लिहाजा आज से ये दुआ अपना वजीफा बना लीजिए। जब दिल परेशान हो तो ये दुआ पढ़िए, जब रास्ता बंद हो, जब खौफ हो, जब आंसू आए तो ये दुआ पढ़ें। अल्लाह हमें भी सच्ची तौबा, सब्र और कामिल तवक्कुल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।